یہ ہے پلس آف دا ٹائم، جہاں ہم تاریخ میں چھپے ہوئے مختلف واقعات پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ آج کے دن ایک اعلان ہوا، ایک نظریے کی فتح کا اعلان، ایک خواب کی تعبیر کا اعلان۔ پاکستان جب اسلامک جمہوریہ کہلایا۔ 2 نومبر 1953، ایک ایسا دن جو بظاہر ایک پارلیمانی کارروائی تھا مگر در حقیقت پاکستان کی نظریاتی شناخت کی بنیاد بن گیا۔ یہ وہ دن تھا جب دستور ساز اسمبلی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ پاکستان کا باضابطہ طور پر نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے۔ یہ اعلان صرف ایک الفاظی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک نظریے کی فتح اور ایک خواب کی حقیقت تھی، اور اس عزم کی یاد دہانی تھی کہ جس پر 1947 میں ایک ملک قائم ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ یہ نیا ملک کن اصولوں پر چلے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے متعدد خطبات میں واضح کیا تھا کہ پاکستان اسلام کے عدل، مساوات اور رواداری پر مبنی اصولوں پر قائم ہوگا، لیکن ان کی وفات کے بعد سیاسی قیادت مختلف سمتوں میں بٹ گئی۔ ایک طبقہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک جدید لبرل اور سیکولر ریاست کے طور پر ابھرے۔ دوسرا طبقہ خصوصاً مذہبی جماعتیں اصرار کر رہی تھیں کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بننا چاہیے جہاں قرآن و سنت قانون سازی کے بنیاد ہوں۔ 1949 میں ایک قرارداد مقاصد پیش کی گئی جو آئین سازی کا پہلا نظریاتی خاکہ تھی۔ اس میں کہا گیا تھا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور پاکستان کے عوام اس امانت کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کریں گے۔ یہ قرارداد مذہبی طبقے کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی مگر لبرل سیاستدانوں کے لیے یہ ایک تشویشناک تبدیلی تھی۔ اسی پس منظر میں آئندہ چند برسوں میں چند آئینی مسودوں پر بحث ہوئی۔ بالآخر 2 نومبر 1953 کو اسمبلی نے وہ تاریخی فیصلہ کیا جس نے تمام مباحثے ختم کر دیے۔ اسمبلی نے متفقہ طور پر پاکستان کے آئینی نام میں اسلامی جمہوریہ شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ فیصلہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے دور میں عمل میں آیا، جنہوں نے اسلامی اقدار اور جمہوری اصولوں کو یکجا کرنے کا بیانیہ پیش کیا۔ یہ فیصلہ آئین سازی کے عمل کی بنیاد بن گیا۔ اس کے بعد مختلف کمیٹیوں نے آئینی ڈھانچوں پر کام شروع کیا اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان نے باقاعدہ طور پر اپنا پہلا آئین نافذ کیا۔ اس دن پاکستان کا سرکاری نام بن گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اسلامی جمہوریہ کے عنوان سے آئین اپنایا۔ اس آئین میں درج تھا کہ اسلام پاکستان کا ریاستی مذہب ہوگا، تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اقلیتوں کو مکمل مذہبی و سیاسی آزادی حاصل ہوگی، جمہوری اصولوں کے مطابق عوام کے ووٹ سے حکومت قائم ہوگی۔ یوں اسلام اور جمہوریت دو مختلف مگر ہم آہنگ تصورات پاکستان کے نظام کا حصہ بن گئے۔ یہ فیصلہ دراصل نظریہ پاکستان کی تکمیل تھا۔ 1940 کی قرارداد لاہور سے لے کر 1953 کے اس دن تک یہ سفر اس بات کا اعلان تھا کہ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک فکر، ایک ایمان پر مبنی ریاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے الفاظ ہر قومی شناخت، پاسپورٹ، کرنسی نوٹ اور سرکاری دستاویز پر فخر سے لکھے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ آنے والے اشروں میں پاکستان کے سیاسی نظام، عدالتی فیصلوں اور مذہبی بیانیے کا حصہ بن گیا۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں آمریت، سیاسی بحران اور فرقہ واریت نے اس نظریے کو چیلنج کیا، مگر یہ دن یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی روح اسلام اور عوام کے حکمرانی کے ساتھ ہے۔ 2 نومبر 1953 کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ریاستیں صرف زمینوں پر نہیں بنتی، نظریات پر کھڑی ہوتی ہیں۔ پاکستان کا قیام ایک خواب تھا اور اس دن اس خواب کو ایک آئینی تعمیر ملی۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ اسلام اور جمہوریت کا امتزاج ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ یہی وہ تصور ہے جو ہمیں تقسیم سے جوڑتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف ایک نام نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک شناخت ہے اور ایک ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ، پھر ملیں گے کسی اور دلچسپ واقعے کے ساتھ۔